بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ موت کی آخری ہچکی کا منتظر وجود بستر پر پڑا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماضی گھوم رہا تھا، جب وہ ایک کڑیل جوان تھا، خوب محنت کرتا تھا۔ جب بھی ماں یا بیوی اس سے کہتے سب مزدور اٹھ کر کئی گھنٹے کام کیا کرتے تھے، تم 13 گھنٹے کام کرتے ہو، اتنی جان مارنے سے صحت خراب ہو جائے گی، وہ مسکراتے ہوئے جواب دیتا، جب میری اسکول جانے کی عمر تھی تب میری ماں کے پاس اتنا پیسہ بھی نہیں تھا کہ مجھے کھلا سکے یا میری پسند کا کپڑا پہنا سکے۔ میری غربت کا یہ عالم تھا۔ بچپن کی عیدوں پر میری ماں مجھے کمرے میں 3 دن تک قید رکھتی تاکہ بچوں کے ساتھ نہ کھیل سکوں نہ مل سکوں، کیونکہ بچوں کی دیکھا دیکھی میں بھی نئے کپڑے اور جوتوں کی ضد کرتا تھا۔ میری ضد کو پورا کرنا ماں کے بس کی بات نہیں ہوتی تھی، لہذا آسان حل یہ ہوتا کہ مجھے 3-4 دن کے لیے کمرے یا زیادہ سے زیادہ گھر میں قید کر دیا جاتا۔ عید آتی گزر جاتی اور مجھے کانوں کان خبر نہ ہوتی۔ جب اپنے ہم عمر بچوں کو اسکول جاتے دیکھتا تو میں بھی اسکول جانے کی ضد کرتا۔ میری اس ضد کو پورا کرنے کا کلیہ بھی میری والدہ نے اپنا رکھا تھا۔ وہ مجھے اپنے ساتھ اسکول لے جاتی، ماسٹر سے کہتی 2 ڈنڈے لگاؤ۔ اسکول ماسٹر گردن سے پکڑ کر مرغا بناتا، 2 ڈنڈے تشریف پر مارتا، میں روتے ہوئے ماں سے لپٹ جاتا جو دوسری طرف منہ کر کے کھڑی ہوتی۔ یقیناً مجھے تکلیف سہتے ہوئے ماں نہیں دیکھ سکتی تھی، اس لیے جب ماسٹر ڈنڈے مارتا دوسری طرف دیکھنے لگتی۔ مجھے ڈنڈے مروانا ماں کی مجبوری تھی، کیونکہ اگر مجھے ڈنڈے نہ پڑتے میں اسکول جانے کی ضد کرتا۔ اسکول یونیفارم، کتابیں، جوتے وغیرہ کے اخراجات دینا ماں کی حیثیت نہ تھی اور یہ حقیقت سمجھ لینے کے لیے میری عمر نہ تھی، لہٰذا آسان حل یہ تھا، میری ماں ماسٹر صاحب کو کہتی، ماسٹر صاحب مجھے ڈنڈے مار دیتے اور بتاتے اسکول آئیں تو یہ لازم کھانے پڑتے۔ یوں میں اسکول سے متنفر ہو جاتا۔ جب میں نے حالات کو سمجھا تب تک دیر ہو چکی تھی، فقط مزدوری کرنے کے قابل تھا اور وہ میں جی جان سے کیا کرتا تھا۔ پھر میری شادی ہو گئی تو میں زیادہ مزدوری کرنے لگا۔ پھر جب میری بیوی امید سے ہوئی میں نے مزدوری میں ناغہ کرنا ختم کر دیا، جس پر اکثر میری ماں اور بیوی دونوں مجھے صحت کا خیال رکھنے کی وجہ سے سمجھاتی رہتی، مگر میں ان کی بات سن کر مسکرا دیتا اور کہتا میں نہیں چاہتا میری آنے والی نسل کو بھی یہی پتہ ہو کہ اسکول میں ماسٹر بس ڈنڈے مارتے ہیں، بچے ڈنڈے کھاتے ہیں، یا میری آنے والی نسل کو یہی پتہ نہ ہو عید کا تہوار بھی ہوتا ہے، میرے بچے کمرے میں قید ہو کر عید نہ گزاریں۔ اپنے اس خواب کو حقیقت میں بدلنے کے لیے وہ محنت کرتا، اتنی محنت کرتا کہ لوگ اس سے کام کروانے کے طلبگار رہتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اولاد سے نوازا۔ اولاد کی صورت میں بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے اس کی پیدائش والے دن سے اس کی تعلیم، صحت، خوراک کے لیے خرچ ترتیب دے کر بچت کرنا شروع کر دی۔ اب میری کل کائنات بیٹی تھی۔ میری ماں بیوی اکثر شکایت کرتی اس کے حصے کا ٹائم بھی اپنی بیٹی کو دے دیتا ہوں۔ میرے پاس ان کے شکووں کا جواب نہیں ہوتا، بس مختصر کہہ دیتا بیٹی اللہ کی رحمت ہے، میں رب کی رحمت تلے رہ کر خوش رہتا ہوں۔ وقت گزرتا ہے، میری بیوی دوسری بار امید سے ہوتا ہے، دوران زچگی بچہ فوت ہو جاتے ہیں، بیوی بھی فوت ہو جاتی ہے۔ دکھ کی اس گھڑی میں اپنی بیٹی کو دیے جانے والے پیار میں کوئی کمی نہیں آنے دیتا۔ جب میں بیوی کو دفنا کر آیا میری بیٹی نے سینکڑوں سوال پوچھے۔ جب قبر کے متعلق پوچھتے پوچھتے ڈر گئی تو کہنے لگی باپا میں آپ کے ساتھ قبر میں جاؤں گی۔ میں نے اپنی بیٹی کا ماتھا چوم کر کہا میں تمہیں قبر میں اتار کر اس دنیا میں نہیں رہ پاؤں گا، تم سے پہلے قبر میں اتر جاؤں گا۔ میری بیٹی علم حاصل کرتے ہوئے جوان ہوتی ہے، اس کی ماں کے فرائض اس کے لیے میری ماں ادا کرتی ہے۔ جب اس کی تعلیم مکمل ہوتی ہے تو میری ماں بھی چل بستی ہے۔ جس دن میری ماں فوت ہوتی ہے اسی دن میری بیٹی کو پنجاب بینک میں ملازمت مل جاتی ہے۔ مجھے یقین کریں ماں کی موت سے زیادہ بیٹی کی کامیابی کی خوشی ہوتی ہے، مگر میری بیٹی کی پہلی کامیابی ہی میرے لیے زوال کی وجہ بن جاتی ہے۔ مجھے فالج کا اٹیک ہوتی ہے، میں بستر کا ہو کر رہ جاتا ہوں۔ میری بیٹی میری بجائے ملازمت کو ترجیح دیتی ہے، یہاں تک کہ مجھے کھانا تک ہمسائے دے کر جاتے ہیں۔ وقت مزید سرکتا ہے، میری بیٹی کی دوستی لڑکوں سے ہو جاتی ہے۔ لڑکے ساری ساری رات آ کر میرے گھر میں رہتے ہیں، پارٹی کے نام پر فحاشی کرتے ہیں۔ میں خیر خبر لینے کے لیے آنے والے اہل محلہ سے کہتا ہوں میری بیٹی کو سمجھائیں اور ساتھ ہی میری بچی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھیں۔ اس پر میری بیٹی کا دوست اسے مشورہ دیتا ہے کہ کباب میں آنے والی ہڈی کو آج ہمیشہ کے لیے نکال دیتے ہیں۔ میری بیٹی اس کی ہاں میں ہاں ملاتی ہے اور ساتھ ہی وہ کسی میڈیکل کی فیلڈ سے وابستہ دوست کو کال کر کے ساری بات سمجھاتا ہے کہ اس کا ڈاکٹر دوست بنا سوچے سمجھے مجھے انجیکشن لگا دیتا ہے۔ مجھے لگایا گیا انجیکشن میری موت ہے، میرے دل کی دھڑکن گھٹ رہی ہے، میری میں تکلیف سے کرا رہا ہوں، میرا کمرہ باہر سے بند ہے۔ میری بیٹی اپنے دوست
اور دنیا کی عیاشی اور آخرت کے عذاب کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں۔ میں موت کی آخری ہچکی سے پہلے سوچ رہا ہوں، قبر سے ڈرنے والی بچی آج خدا سے بھی نہیں ڈر رہی، آخر کیوں؟ شاید مجھے میرے سوال کا جواب نہ ملے، مگر میں تمام بیٹیوں کو نصیحت کرنا چاہوں گا کہ آپ والدین کے لیے اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، رحمت بن کر رہا کریں۔ میری بیٹی کی عذاب یا آزمائش میری بیٹی کی طرح عذاب یا آزمائش نہ بن جایا کریں۔